از مؤمنین گزارش منی دستی چاپ تشریف بیارین تاکہ خواهران هم دعای منی میڈیا کوریج. عظمت حضرات برادران گزارش منی که تمام دستی چاپ تشریف بیارین پیش تاکہ بیتنیم و خواهران هم میڈیا کوریج شدن. کامی مرد حضرات گزارش منی که پیش باید. آخران همیش بهتر است شما رو بشید. از برادران گزارش منی تون پایین حجاران آمودن تاکہ بهترم خواهران صحیح ایسا شدن. آخران شما کم ایسا شدن تاکہ بهترم کم صحیح کوریج دری میڈیا از برادران گزارش منی که متکم تیپ پھیلاو ایسا شدن تاکہ بهتریم و سیخ و مظاہرے پر بہتر طریقہ برسندن دوباره. السلام اس احتجاجی ریلی کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں برادر عزیز ذاکر حسین کو کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک کریں. ذاکر حسین نہیں جاہلوں کی طرح پکڑے ہوئے کیمرے میں ہمارا غریب کے میں تو نہیں اس کو میں بول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأسا دهاقا
رب السماوات. ہم اپنے میڈیا کے دوستوں کا نہایت ہی کے کلچرز قوم اس خیوش کہ ہمارا ملک اور معاشرہ جو اس وقت اندر سے آسانی کے ساتھ وہ اپنے اہداف وہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا یقیناً آج ہمارا معاشرہ انہی مسائل کا شکار ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا پاور پولیٹکس یا ریئلزم کی بنیاد پر اپنے اپنے مقاصد کے حصول میں دولت اور طاقت کے حصول کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے. لہٰذا شک نہیں کہ اسی بنیاد پر عورت کو بھی کھلونا بنا کر تشریعاتی مہم کے لیے انہوں نے آزادی کے نام پر میدان میں لانے کی کوشش کی اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. لہذا وہ عورت جس کو اسلام نے ماں کی حیثیت سے کہا کہ اس کے قدموں نیچے جنت ہے, بیوی کے حوالے سے کہا کہ یہ نصف ایمان ہے, وہ کہا بیٹی کے حوالے سے یہ انسان کے لیے رحمت ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عصر جاہلیت کی طرح جب ان کو ذلت اور غور کیا جاتا تھا, آج ایک بار پھر اسی طرح ذلت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خواہران آپ دیکھیں ایک نشئی یا ہیروئنی انسان کی قدر و قیمت کیوں نہیں؟ اس کا ظاہر تو ہماری طرح اس کا جسم ہے, کان آنکھ سارے اعضاء موجود ہے, لیکن اس کی شخصیت نہیں, اس کا کوئی وقار نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر عورت سے اس کے کردار کو, اس کے وقار کو, اس کی عزت کو چھینی جائے تو یقیناً یہ اس نشئی سے بھی بدتر قیمت اس کے بن جاتی ہے, لہٰذا اس کی کوئی ارزش باقی نہیں رہتی. آج ہدایت خلجی جیسے حیوان میں آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, یقیناً انسان بیان نہیں کر سکتا. چاہے عورت کا یہ مقام ہے کہ اسے گلے میں پٹھے ڈال کر حیوانوں کی طرح اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور اس سے منتیں سماجتیں کروائی جاتی ہیں. خواہران بہت بڑا لمحائی فکر یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ جو لوگ ڈانس کے نام پر, کلچر کے نام پر عورتوں کو سری بازار لا کر تماشا تماشا بناتے ہیں, اس کا انجام یہاں تک پہنچتا ہے. یہ ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر خلجی کے جال میں نہیں پھنسے. یقیناً انہوں نے آزادی کے نام پہ دھوکے کھائے ہوں گے, انہوں نے کلچر کے نام پہ دھوکے کھائے ہوں گے, پھر وہاں تک یہ خواتین پہنچی. یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہماری ریاست کہاں ہے؟ جنگل تو نہیں ہے, شہر کے عین وسط میں, مرکز میں سینکڑوں خواتین کے ساتھ سالوں تک یہ بدترین ذلت آمیز سلوک کیا جاتا رہا اور کسی کو کانوں کام خبر ہی نہ ہوئی. آج میڈیا میں جب یہ مسائل اٹھے جا رہے ہیں تو قانون حرکت میں آ چکا ہے. لہذا ان پر بھی سوال آتا ہے کہ ان کو عرصے دراز سے ان کے مراکز کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ نام کیا ہے؟ تھوڑا تعارف بھی اپنا کر. خواہران گرامی, ڈاکٹر شہید مرتضیٰ متحری بہت خوبصورت جملے فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے مردنما نامرد ہوتے ہیں جو مختلف چالوں سے خواتین کو آزادی, کلچر, انہی چیزوں کے نام پہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. لہذا خواتین کو چاہیے کہ بہت ہوشیاری سے سیرت حضرت زینب, حضرت فاطمہ کے اوپر چلتے ہوئے اپنی عزت کا اور اپنے وقار کا خیال رکھے. آج آپ نے دیکھا مغرب کی حالت ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر شہید متحری خوبصورت جملہ فرماتے ہیں, ہماری بعض خواتین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی ہے, وہاں پہ آزادی نہیں ہے. وہاں پہ اگر مادر پدر آزاد, عورت کو عزت حاصل ہے, لیکن بعض خواتین کے پیچھے جو بھی عناصر, خلجی جیسے لوگ جو بھی جہاں بھی جیسے بھی